لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد. بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، پریہ درشک، آج کی اس پروگرام میں میں آپ کے سامنے ایک ایسے نیک عمل سے متعلق گفتگو کروں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اور اسی لیے یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو آج ہماری گفتگو ہوگی روزے سے متعلق. روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے. رمضان کے روزے ہر مسلم عاقل، بالغ اور جسے روزہ رکھنے کی طاقت ہو اس کے اوپر فرض ہے. لیکن ان فرض روزوں کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح کے مستحب روزے ثابت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھتے تھے. محرم کے مہینے میں بھی بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے. عرفہ کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے. ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے. اور اسی طریقے سے یہ شعبان کا مہینہ بھی ہے جس کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول ما یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ توڑیں گے ہی نہیں. اور پھر ایسے بھی حالات آتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ نہیں رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم یہ سوچنے لگتے کہ اب یہ روزہ رکھیں گے نہیں. فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، کہ میں نے رمضان کے علاوہ باقی کسی بھی دوسرے مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. وما رأيته اکثر صیاما منه فی شعبان، اور نہیں شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. تو اس حدیث کے اندر خصوصی طور پہ 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان ہی کا مکمل مہینے کا روزہ رکھتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس مہینے کا روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا. اور اسی سلسلے میں ایک روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی ہے. وہ کہتے ہیں ما صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا قط غیر رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا رمضان کے علاوہ. یعنی صرف رمضان ہی کا مکمل روزہ رکھا کرتے تھے، باقی کسی دوسرے مہینے کا مکمل مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اور یہ لفظ جو ہے امام مسلم کا ہے.
بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شعبان کا روزہ رکھا، تو اس سے مراد کامل مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یعنی غالب مہینہ ہے، اکثر مہینہ، مہینے کے اکثر دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان یصوم شعبان کلہ، کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے. اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الثانی تفسیر للاول، یعنی دوسرا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے. پہلے جملے کے اندر جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کان یصوم شعبان کلہ، کہ پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے، اسی کی تفسیر دوسرے جملے کے اندر فرمائی کہ کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ سوائے چند دنوں کے باقی پورے شعبان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. تو یہاں پہ کل سے مراد جو ہے مکمل مہینہ نہیں بلکہ غالب مہینہ ہے، کہ اکثر دنوں کا، جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد جو ہے اکثر ہے، کہ یعنی اکثر دنوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یعنی شعبان کے اکثر دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ شعبان میں اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ شعبان کا روزہ کیوں رکھا کرتے تھے؟ اس کا جواب جو ہے ہمیں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے اندر ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ میں نے آپ کو شعبان جتنا کسی دوسرے مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر اس کا کیا راز ہے؟ قال ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں. وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. رواہ احمد والنسائی، اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے. وصحہ ابن خزیمہ وحسنہ الالبانی، اور اسے ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے اور امام البانی نے اسے حسن کہا ہے. تو اس حدیث کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ کیوں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز پسند کرتے تھے کہ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پیش کیے جائیں کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں. یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ ان ساری احادیث سے تو پتہ یہ چلا کہ پورے شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی انسان شعبان کے پہلے نصف کے اندر روزہ نہ رکھے، یعنی 1 سے لے کر 15 تاریخ تک روزہ نہ رکھے، تو دوسرے نصف میں روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کی 2 حالت ہے. 2 حالت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یا تو وہ 16 سے 28 کے بیچ میں روزہ رکھے، تو 16 سے 28 کے بیچ میں روزہ رکھنا مکروہ ہے. مکروہ کیوں ہے؟
اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا نصف مہینہ گزر جائے تو روزہ مت رکھو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو یہ حکم جو ہے، یہ ممانعت جو ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے نصف کے اندر روزہ نہیں رکھے، یعنی شروع میں 1 سے لے کر 15 شعبان تک جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، تو اس حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ممنوع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا نصف مہینہ گزر جائے تو روزہ مت رکھو۔ یہ تو پہلی بات ہوئی یا پہلی حالت ہوئی۔ دوسری حالت یہ ہے کہ آدمی شک والے دن روزہ رکھے، یعنی آخری نصف کے اندر جو شک والا دن ہے، شک والے دن روزہ رکھے، یا رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دے، جس کو کہ لوگ احتیاطی روزہ کہتے ہیں۔ تو یہ روزہ رکھنا ہے، اس طرح کا روزہ رکھنا حرام ہے، شک والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور اسی طور پہ احتیاطی طور پہ 1-2 دن پہلے روزہ شروع کر دینا یہ بھی حرام ہے۔ حرمت کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے شک والے دن روزہ رکھنے کی حرمت کی دلیل کیا ہے؟ یا اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شک والا دن کون سا دن ہے۔ تو جیسے اگر 29 کا دن ہے، 29 شعبان کا دن ہے، اور اس دن جو ہے بدلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے چاند نظر نہ آئے، تو اگلا دن جو ہوگا وہ 30 کا دن ہوگا۔ اب اس کے بارے میں لوگوں کو شک ہو جائے کہ یہ 30 کا دن ہے یا یہ ہے کہ یہ 1 رمضان ہے، تو اس شک والے دن اگر لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اس دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور حرمت کی دلیل کیا ہے؟ حرمت کی دلیل عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، قال من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شک والے دن روزہ رکھا، جس دن کے بارے میں لوگوں کے ہاں شک ہو، فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے ابو القاسم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، یعنی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا۔ اور حافظ ابن حجر فتح الباری کے اندر کہتے ہیں کہ اس حدیث سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا ہے کہ شک والے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ صحابی تحلیل یا تحریم کے بارے میں، حرمت یا حلت کے بارے میں، حلال یا حرام کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے۔ ان کی جو بات ہوتی وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی بات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی روشنی میں وہ کوئی بات کرتے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ تو اس لیے جو ہے علماء کرام نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا ہے کہ شک والے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے، جس کو کہ لوگ احتیاطی روزہ کہتے ہیں، یہ روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل كان يصوم صوما فليصم، متفق علیہ، کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھا کرو، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھا کرو، الا رجل كان يصوم صوما فليصم، ہاں اگر کوئی آدمی جو ہے اس کی عادت تھی روزہ رکھنے کی، اور رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کا جو دن ہے وہ اس کی عادت کے دن کے مطابق ہے، تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ یعنی اس کی وضاحت یوں سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی کی عادت تھی کہ وہ منڈے کو، سوموار کو یا جمعرات کو روزہ رکھتا تھا، اور رمضان سے پہلے والا دن یعنی وہ جمعرات کا دن آ گیا یا سوموار کا دن ہو گیا،
تو پھر ایسی صورت میں اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ اس نے جو ہے رمضان کی وجہ سے احتیاطی طور پہ جو ہے اس نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ اس نے جو روزہ رکھا ہے وہ اپنی عادت کی بنیاد پہ رکھا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، ان سارے مسائل کے علاوہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے نظر مانی تھی یا کسی کا روزہ جو ہے قضا ہے یا کفارے کا روزہ اگر وہ رکھنا چاہ رہا ہے یا کسی سبب سے وہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے اور یہ یعنی 15 کے دن کے بعد میں یہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، تو کیا اس کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے اس حدیث سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر سبب کی وجہ سے کوئی روزہ ہے، قضا کا روزہ ہے یا اسی طریقے سے نظر کا روزہ ہے، تو وہ سارے کے سارے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کان یکون علی الصوم من رمضان، کہ میرے ذمے رمضان کے روزے باقی ہوتے تھے، فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، تو میں اسے شعبان سے پہلے پورا نہیں کر پاتی تھی۔ الشغل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے میں شعبان سے پہلے ان روزوں کی قضا نہیں کر پاتی تھی، جبکہ یہ فرض روزے ہوتے تھے، قضا کے روزے ہوتے تھے، رمضان کے روزے ہوتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول رہنے کی وجہ سے میں ان روزوں کی قضا نہیں کر پاتی تھی، تو وہ میں شعبان کے اندر جا کے قضا کرتی تھی۔ تو یہ استثناء کی دلیل کہ اگر قضا کے روزے ہیں یا اسی طریقے سے جو ہے نظر وغیرہ کے روزے ہیں تو وہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ابھی حدیث پڑھی گئی، اس حدیث کے اندر بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی سبب والا روزہ ہے تو اس روزے کو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقدم رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل کان یصوم صوما فلیصم، کہ رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھا کرو۔ ہاں، اگر کسی آدمی کی عادت تھی کہ وہ روزہ رکھتا تھا اور وہ دن جو ہے وہ عادت یہی رمضان سے پہلے والے دن اگر اس کی وہ عادت ہو گئی تو پھر ایسی صورت میں عادت والا دن آ گیا تو پھر ایسی صورت میں وہ رکھ سکتا ہے، جیسے کہ پیر کا دن ہو گیا یا جمعرات کا دن ہو گیا۔ تو اگر سبب والے روزے ہیں تو وہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جو عام نفل روزہ ہے، اگر پہلے 15 دن کے اندر اگر روزہ نہیں رکھا گیا تو آخری 15 دن کے اندر روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور شک والے دن کا روزہ اور اسی طریقے سے رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کا روزہ رکھنا، احتیاطی روزہ رکھنا، یہ حرام ہے ان دلائل کی روشنی میں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ اور ہے، رمضان کے شعبان کے سلسلے میں لوگوں نے چند ایسی بھی حدیثیں روایت کی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، لیکن وہ واعظین کی زبان پہ، نصیحت کرنے والوں کی زبان پہ، خطبہ کی زبان پہ وہ حدیثیں عام ہیں اور لوگوں کو ان احادیث کی روشنی میں عمل کرنے کی وہ ہمیشہ دعوت دیتے رہتے ہیں، جبکہ وہ حدیثیں، وہ روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور جو چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس چیز کو کرنا درست نہیں۔ اس لیے یہ روایتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں تاکہ آپ جو ہے ہوشیار رہیں، متنبہ رہیں اور ان روایتوں کی روشنی میں کبھی بھی عمل نہ کریں، کیونکہ یہ روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ انہی میں سے ایک روایت یہ ہے، عروہ روایت کرتے ہیں اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف سے واپس آ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سوچا کہ شاید آپ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس چلے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کی رات جو ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کے اوپر نازل ہوتا ہے اور
कबीले कल्ब के, बकरियों के बाल के बराबर लोगों के गुनाहों को माफ कर देता है। ये हदीस जो है किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं, और ये हदीस के अल्फाज ही ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि ये हदीस दुरुस्त नहीं है। और उलमाए कराम ने भी इस हदीस के बारे में कहा है कि ये हदीस जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, इसलिए जो है 15 शाबान को किसी भी तरह की इबादत करना, चाहे वो रोज़े की हालत में हो या क़याम की हालत में हो, दुरुस्त नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और हर तरह के उन आमाल से जो कि बिदाती हैं, उन आमाल से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى طريقي كي أراه يطيب. وانر طريقي كي أراه يطيب.